بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 14 جون سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور خاص طور پہ کورونا کے بعد کی جو صورتحال ہے، اور چائنا اور انڈیا کے درمیان، چائنا اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے، انڈیا اور پاکستان کی چل رہی ہے، نیپال اور انڈیا کی چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا کرائسس آیا اور سب کو تباہ کر کے ابھی تک تباہ کر رہا ہے، اور وہ ہے کرونا، جو کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ اور اس میں چائنا جو ہے وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک دنیا سے منفرد ملک ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ابھرتی ہوئی نئی سپر پاور ہے، نئی سپر طاقت ہے، اور اس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ سکے اور سپر پاور منوا سکے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ پومپیو جناب، خبریں یہ ہیں کہ وہ چائنا کا وزٹ کرنے والے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پومپیو کا وزٹ بہت جلد چائنا کا ہو۔ وہ چینی حکام سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، اور جی بالکل یہ وہی امریکہ ہے، یہ وہی پومپیو ہیں جن کے سربراہ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، اور وہ مسلسل چائنا کا مذاق اڑاتے رہے ہیں پوری کمپین میں، پوری اس مہم میں وہ مسلسل چائنا کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور اس کرونا کو چینی وائرس کہا گیا تھا، اور پھر سبق سکھانے کا بھی کہا گیا۔ پھر پروکسیز کے ذریعے بھی چائنا کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ہانگ کانگ میں، تائیوان میں، انڈیا میں، یہ لداخ والا معاملہ، کیونکہ انڈیا کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اور اس دوران چائنا کی طرف سے بہت کم نپے تلے الفاظ میں ایک سنجیدہ قسم کا پیغام دیا گیا امریکہ کو، اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں اور چائنا کے داخلی معاملات میں اور اس خطے کے معاملات میں ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں، خاص طور پہ یہ جو معاملہ ہوا ہے چائنا کا انڈیا کے ساتھ۔ پھر یہ بھی کہا گیا امریکہ کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کہ جناب یہ جو ہے ایون پومپیو کی طرف سے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ چائنا کی لیب میں یہ وائرس تیار ہوا ہے، اور اس میں پھر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا، پھر چائنا کی لیبس تک ایکسیس مانگی گئی۔ ظاہر ہے وہ ایک سارے حربے تھے انڈر پریشر کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے، نفسیاتی دباؤ، وہ سب کے سب ریجیکٹ ہوئے۔ اور ایون جو یورپی یونین کے اہم ممالک ہیں، خاص طور پہ جرمنی کی بات کروں گا، انہوں نے بھی بعض معاملات میں، یورپی یونین نے بھی امریکہ کی رائے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر عالمی دائرہ صحت پہ یک طرفہ طور پہ پابندیاں لگائی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، امریکہ نے، اس کو بھی چائنا نے مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام تو چلے گا۔ اس وقت صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جناب کہ دنیا میں جی کرونا وائرس اس وقت تعداد ہے 4,28,000 جاں بحقوں ہیں دنیا بھر میں، اور ان میں صرف 1,18,000 جو ہیں وہ صرف امریکہ میں ہیں، 1,17,000 صرف امریکہ میں ہیں، یعنی کہ 24% تقریباً 25% یہ صرف اور صرف امریکہ میں ہیں، پوری دنیا میں جتنے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جناب جو تعداد ہے متاثرین کی وہ ہے تقریباً 7.8 ملین، 78 لاکھ یہ ہے، اور امریکہ میں 78 لاکھ میں سے 21 لاکھ جو ہیں وہ صرف امریکہ میں ہیں، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اگین 25%۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ برازیل میں 41,000 جاں بحق ہوئے، برطانیہ میں 41,000 ہوئے، دوسرا بڑا ملک برازیل کے بعد بہت معمولی فرق کے ساتھ ہے۔ اٹلی 34,000، اسپین 27,000، میکسیکو 16,000، بھارت میں جاں بحق ہو چکے ہیں یہ 8,000، اور ایران میں 8,000، ترکی میں 4,000، سعودی عرب میں 8,093، اور چائنا میں صرف اور صرف جاں بحق ہیں 5,000۔
5000 سے نیچے نمبر ان کا. تو یہ سچویشن ہے. چائنا نے بہت اچھے طریقے سے کور کیا اور پاکستان میں بھی ابھی تک کنٹرول ہے، لیکن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو. خیر، تو یہ سچویشن ہے جناب. اس سچویشن میں آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کا پھڈا ہوا اور یہ اب وزٹ کر رہے ہیں پومپیو. ابھی ڈیٹس فائنل نہیں ہوئیں اور جو خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں چائنیز بھی ابھی تک خاموش ہیں اور امریکنز بھی خاموش ہیں. لیکن یہ بات ضرور آ گئی ہے کہ ہوائے میں پومپیو جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ملاقات کریں گے اعلیٰ حکام چینی اتھارٹیز کے ساتھ اور کوئی ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے سچویشن کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے جی، اور کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اکانومی کے اعتبار سے بھی، اور چائنا کے پاس بہت بڑے بڑے ہتھیار ہیں. ہتھیار کے طور پہ وہ جن چیزوں کو یوز کر سکتا ہے اقتصادی شعبے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تلخی اس وقت کتنی ہے. چائنا کے ہانگ کانگ کے معاملے میں چائنا نے ایک قانون پاس کیا اور چائنیز اتھارٹیز سیکورٹی فورسز اب ہانگ کانگ میں براہ راست کارروائی کر سکیں گی. وہاں پہ ہنگامے کھڑے کروائے گئے اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے. پھر تائیوان میں یہ شرارت کی گئی، اس کے پیچھے بھی چائنا سمجھتا ہے کہ یہ امریکہ کا کام ہے. پھر جناب آتے ہیں انڈیا. انڈیا میں یہ سارا سی پیک کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی تھیں اور جو ایکٹ کیا مودی نے کشمیر کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں پچھلے سال اگست میں، اس سے پہلے بھی یہ کہا گیا کہ جناب جو بھارت کی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں شامل ہے اس سارے پلان میں، اور کچھ ہمارے دوست ملک بھی شامل تھے جو بہت اچھے دوست ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا ایک تجارتی مفادات اور وہ ساری چیزیں وہ بھی تھا، تو وہ بھی شامل تھے. لیکن اور وہ تو ہو گیا کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا تنازع صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، چائنا کے ساتھ بھی ہے. لداخ کا معاملہ وہ آپ کو پتہ ہے، اور لداخ اور اس کے بعد پھر یہ فوجی تنازع کھڑا ہو گیا. اب آتے ہیں جناب ادھر چائنا اور انڈیا کے بارے میں. آپ کو ہم نے جو خبریں دیں الحمدللہ وہ خبریں ساری صحیح ہوئیں، اور مزید جو خبریں دی گئیں وہ بھی سچ ثابت ہو گئی ہیں. اور پہلی دفعہ جناب آرمی چیف، انڈین آرمی چیف آئے ہیں جناب. انہوں نے ایک عالمی ذرائع ابلاغ کی ایک اہم ترین ایجنسی سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے جو ہم خبریں آپ کو دیتے رہے ہیں، کیونکہ بھارتی میڈیا پہ پابندی ہے. اور بھارتی میڈیا پہ پابندی کس وجہ سے ہے؟ وہ بھی چائنا نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ ڈرامے بازی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے، جو ایک میڈیا ٹرائل اور ایک نئی جنگی کیفیت اور 5th جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار، یہ نہیں چلے گا. ہمارے ساتھ سنجیدہ بات چیت کرنی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرنی تو پہلے اپنے یہ میڈیا کو شٹ اپ کال دیں. پھر انڈین میڈیا کو شٹ اپ کال دی گئی اور اس کی تصدیق کیسے ہوئی جناب؟ یہ آ چکی ہے خبر. یہ خبر ہے جناب کہ 6 جون کو جب دونوں ملکوں کے درمیان کمانڈر کی سطح پہ بات ہوئی تو کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا تھا. تو اس پر انڈین آرمی کے جناب ریٹائرڈ ہیں جرنیل، جو کہ بہت زیادہ انڈین اسٹیبلشمنٹ میں بہت قریب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سب کو سب کچھ بتا دیں گے تو اس سے لوگوں کا غصہ بے قابو ہو سکتا ہے. اس معاملے میں اعلیٰ سطح پر کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. چینی میں سرکاری میڈیا میں اکثر اکسانے والی کوریج ہوتی تھی. اس پر جنرل سنگھ کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بھی اس کا جواب دیتا تھا. تو صورتحال کیا ہے؟ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جو کچھ بات چیت چل رہی ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان اور جو فلیگ میٹنگ میں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہم بتا دیں گے تو اس سے لوگوں میں غصہ ہوگا اور لوگوں کا غصہ بے قابو ہو جائے گا. تو اس سے آپ سمجھ لیں
کہ کیا وہ چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے، کہ جس سے انڈین جرنیلوں کو بھی خوف ہے کہ لوگ غصے میں آ جائیں گے۔ لوگ کب غصے میں آتے ہیں؟ لوگ اس وقت غصے میں آتے ہیں جب کسی بھی ملک کے عوام یہ سمجھیں کہ ہماری فوج، ہماری حکومت سودا کر رہی ہے عوامی مفادات اور قومی مفادات کے برعکس، اور کہیں وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس بزدلی کو چھپانے کے لیے، اس شکست کو چھپانے کے لیے، فوجی شکست کو چھپانے کے لیے میڈیا پہ پابندی لگائی گئی، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں انڈین جرنیل کہ جناب ہم ساری باتیں اگر بتا دیں گے تو غصے میں آ جائیں گے لوگ۔ تو یہ ایک ہماری آپ کو خبر تھی جو میں نے آپ کو بتائی بھی تھی۔ اور اب اگلی خبر، یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈین میڈیا اور یہ بی بی سی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور بی بی سی کی رپورٹ انڈین سورسز کے حوالے سے ہے اور انڈین جرنیل کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے جو فلیگ میٹنگ ہوئی اس میں چین نے یہ کھل کر شکایت کی تھی کہ انڈین میڈیا کی جو کوریج ہے وہ مشتعل کرنے والی ہے، اور اگر انڈین میڈیا کی یہ کوریج برقرار رہتی ہے تو پھر صورتحال مزید کشیدہ ہو جائے گی۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آپ کو ویری نیکسٹ ڈے، جس دن یہ فلیگ میٹنگ ہوئی، لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل، چین کا میجر جنرل تھے، انڈیا کے میجر لیفٹیننٹ جنرل تھے، اس وقت ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ جناب یہ کچھ ہوا ہے۔ تو وہ خبر کی اب جناب تصدیق ہو گئی۔ اب انڈین آرمی چیف نے ہماری ایک اور خبر کی تصدیق کی ہے، تھینکس ٹو اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کیا کہ سنسنی نہیں پھیلائیں گے، سب خبر دیں گے آپ کو۔ انڈین آرمی چیف جناب سرونگ، موجودہ آرمی چیف، وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ وائس آف جرمنی کی خبر ہے، انہوں نے خبر شائع کر دی ہے مستند، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بات بالکل درست ہے کہ چائنا جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی بات پر قائم ہے، اور 60 کلومیٹر سے 1 انچ وہ پیچھے نہیں ہٹا جو تازہ ترین قبضہ کیا ہے زمین پہ۔ اور ابھی تک جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، ان کے سامنے بات چیت رکھی تھی، چائنا کی طرف سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، زیرو ڈیولپمنٹ، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کو انہوں نے گشت سے بھی چائنیز آرمی نے ادھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اب مزید پیچھے کر دیا ہے۔ اور انہوں نے ایک بتایا جناب ان ڈیٹیل، انہوں نے کہا کہ یہ جھیل ہے، سیکٹر کا نام ہے پینگانگ سو جھیل۔ انہوں نے کہا جی پہلے ہمارے جو آرمی تھے وہ کرتے تھے 8 فنگر تک گشت، اب ان کو 4 فنگر تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ چیز آ گئی، یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈین آرمی چیف کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک اور دلی میں میٹنگ ہوئی، اور دلی میں میٹنگ ہوئی، وہ میٹنگ کی جنرل ناتھ سنگھ سے ملاقات، جنرل ناتھ سنگھ نے ملاقات کی انڈین آرمی چیف بھی تھے، اس میں را چیف بھی تھے، باقی بھی تھے۔ اس میں جناب راج ناتھ سنگھ سے ملٹری لیڈرشپ نے یہ پوچھا کہ ہم نے جو بات کی تھی اور جو بات ہم نے رکھی تھی چینی فوج کے سامنے، اس طرف کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور آپ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں، یعنی کہ پولیٹیکل سیاسی اور سفارتی چینل سے آپ پرسو کریں کہ چائنا نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، بلکہ ہمیں وہاں پہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو آرمی کا مورائل ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یہ جناب کل میٹنگ ہوئی ہے ان کی، جنرل ناتھ سنگھ کی، یہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، اور اس پہ وہی جھیل والے معاملے میں اور گشت کے معاملے میں ایک سخت ترین
تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور وہی بات کی گئی ہے جناب۔ اس میٹنگ میں بھی وہی چیز تھی کہ 8 فنگر تک پٹرولنگ کرتی تھی، لیکن اب اسے صرف 4 فنگر تک جانے کی رسائی ہے، اور اس سے آگے جانے سے چائنیز آرمی نے روک دیا ہے، اور سارے اب جو راستے ہیں وہ چائنیز آرمی نے بلاک کر دیے ہیں۔ تو جناب یہ تھی ہماری خبروں کی، میں نے کہا تصدیق، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کیونکہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ ظاہر ہے انڈینز نہیں ہیں، اور میں انڈین دوستوں کو بھی کہتا رہتا ہوں جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، ہماری باتوں کو وہ غور سے سنا کریں، کیونکہ یہ الٹیمیٹ جناب پاکستان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو بات کرنی پڑے گی، اور بیٹھ کے ہی حل نکل سکتا ہے۔ اگر چائنا اور انڈیا اگر چائنا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتا ہے، نیپال کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو پاکستان میں کیا مسئلہ؟ پاکستان بھی آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اور جتنے بھی ایشوز ہیں حل طلب کشمیر ہے اس کو سولو کرنا چاہیے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔